پھر یہ کہ ان کی وصیتوں پر عمل کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان وصیت پہ عمل کر کے یعنی کسی کے لیے ذمے کچھ انہوں نے وصیت کی تھی, ہمارے سامنے ہی کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد, ٹھیک ہے اتنے لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا, مثلا کسی قریبی رشتہ دار ان کے پاس عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ وصیت کی کہ بھائی اتنا پیسہ جو ہے مثلا میری بہن کو دے دینا, وہ غریب ہے, یا مثلا بھائی کو دے دینا, یا فلاں رشتہ دار کو دے دینا. اب یہ کیونکہ ان کا اپنا حق اس کے اندر میراث کے اندر بنتا ہے, اب انہوں نے اگر یہ بات بیان کی تو ان کا اپنا حق کم ہو جائے گا, کیونکہ وہ تو اس کو وصیت کر کے گئے نہیں, ان کی وصیتوں پر عمل کرنا پڑے گا چاہے آپ کو کم حق ملے. تو بہرحال یہ ان کی وصیتوں پر عمل کرنا. اسی طریقے جیسے آقا سیستانی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی قضا بجا لانے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اپنے وصیت نامے میں ذکر کرے اس بات کو کہ مرنے کے بعد حتماً اس کی طرف سے قضا کو انجام دیا جائے, یعنی اپنے وصیت نامے میں مینشن کر کے جائے. عام طور پر لوگ بالکل یعنی آخری وقتوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن وصیت کی طرف سے بالکل لا علم ہوتے ہیں, تو لازمی وہ وصیت نامے کے اندر مینشن کرے کہ میرے اتنے روزے باقی ہیں, تاکہ وہ مرنے کے بعد اس کے لواحقین اس کے اوپر یہ خود بھی ذکر کر کے جائے, اور ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ اس کی وصیت کے اوپر عمل درآمد کروائیں. اور امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کچھ مقدار اپنے ان رشتہ داروں کو دینے کی وصیت کرے جو اس کے وارث نہیں. دیکھیے طبقات میراث ہیں 1 2 3, ان میں ایک طبقہ بھی اگر زندہ ہوتا ہے تو بعد کے طبقات تک میراث نہیں پہنچتی. مثلا اس کے اگر والدین اور اولاد موجود ہے یہ پہلے طبقے میں, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو دوسرے طبقے میں بہن بھائیوں تک میراث نہیں جائے گی. لیکن جو ہے مثلا کسی کے قریب بھائی اور بہن بہت غریب ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے, ابھی آگے چل کر بھی آئے گا, کہ امام فرماتے ہیں اس کے لیے مستحب ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی کچھ وصیت کر کے جائے کہ بھائی اتنا پیسہ ان کو بھی دیا جائے. اگر کوئی ایسی وصیت نہیں کرتا تو مرتے وقت اس کا یہ عمل اللہ کی نافرمانی پہ ختم ہوگا. یعنی تمہیں چاہیے تھا یہ کیا کہ تم صرف اپنی اولاد ہی کے بس کیونکہ وہ موجود تھے تو انہی تک چلا جائے گا, اور تمہیں چاہیے کہ ایک مستحب ایک بہرحال ایک ذمہ داری ہے کہ تم ان کے لیے بھی کچھ وصیت کر جاتے. جو خاندان میں بہت سے اور غریب رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو مرنے کے بعد آپ کی میراث سے کچھ نہیں ملنا ہے, کیونکہ وہ پہلے طبقے یا دوسرے طبقے کے پاس چلی جائے گی, دیگر ان کے پاس نہیں جائے گی, تو ان کے لیے بھی 1/3 میں سے کچھ نہ کچھ وصیت کر کے چلے جانا چاہیے. تو بہرحال ان کی وصیتوں پر عمل کروائیں. اور اسی طریقے سے مثلا نماز وحشت قبر کو بھی کوئی شخص پڑھوانے کی وصیت کر کے جا سکتا ہے, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اجارہ بھی پیسے بھی چھوڑ جائے کہ 40 مومنین سے میرے لیے نماز وحشت قبر پڑھوائی جائے. تو بہرحال جو حق ہے والدین کا کہ ان کی وصیتوں کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اور اگر 1/3 مال کی وصیت کی تھی تو اسے الگ کر کے باقی ترکہ ورثہ میں تقسیم کرنا, یہ بھی ان کا حق ہے. یعنی اگر وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ بھائی اتنا مثلا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں پیسے دیے جائیں, مدرسے میں تعمیر میں خرچ کر دیے جائیں, امام بارگاہ کی تعمیر میں, یتیم خانے کی تعمیر میں, کسی کتاب کو چھپوانے کے سلسلے میں, تو 1/3 مال سے وہ وصیت پوری کی جائے گی اس کی, اور باقی 2/3 ورثہ میں تقسیم کی جائے گی. یعنی یہ اس میں وصیت کے اعتبار سے بھی ہے کہ وصیت کے اوپر عمل درآمد ہو تو واجب بھی ہے, اور بہت سی چیزیں مستحب کے طور پر بھی اس کے اندر ذکر ہوئی ہیں. ان کے قرضوں اور مالی واجبات کی ادائیگی, والدین کے اوپر کچھ قرض ہیں یا مالی واجبات ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے ان کے اوپر تھے, مثلا انہوں نے کسی پرائیویٹ بینک سے مثلا قرضہ لیا ہوا تھا, یا مثلا کسی شخص سے کوئی قرضہ لیا ہوا تھا, تو بہرحال اب یہ نہیں کہ بس ابا گئے انہی کے اوپر تھا, اب ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم کہاں سے اتاریں. نہیں, ابا کے وہ جو قرضے ہیں اگر ان کی اپنی میراث موجود ہے تو پہلے تو اس میراث میں سے وہ قرضے اور مالی واجبات نکال کے الگ کیے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. چاہے کسی کو بعد میں کچھ بھی نہ ملے, اتنے کم پیسے بھی ہوں, تو ان کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا. کیونکہ روایت میں آیا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرض دار اپنی قبر میں بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, سوائے قرض کی ادائیگی کوئی چیز اسے کھول نہیں سکتی. یعنی آپ کہیں گے جناب ٹھیک ہے وہ قرض میں تھے لیکن ہم مجلسیں کروا رہے ہیں ان کے لیے, یعنی مستحبات بھجوا رہے ہیں, تلاوت قرآن کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے استاد محترم بھی بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ جو قیدی ہوتے ہیں جیل کے, وہ بھی بہت سارے وہاں پہ کام کرتے ہیں, اس کے عوض ان کو نا جو کمائی کے بہت سے ذریعے قیدیوں کے لیے بھی ہیں کہ بھئی یہ ہینڈی کرافٹ کچھ بنا رہے ہیں, کچھ سلائی کڑھائی کر رہے ہیں, تو اس کا پیسہ ان کے پاس رکھ لیا جاتا ہے. جب وہ جاتے ہیں تب ان کو دیا جاتا ہے کہ جب اپنی سزا بھگت لیں گے جب جانے لگیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ آپ کے اتنے پیسے بنتے تھے آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اگر مالی واجبات ادا نہ کیے جائیں
اور بس جو ہے ان کے لیے مستحبات بھجوائے جائیں تو وہ واجب کیونکہ ادا نہیں ہو رہا, صرف مستحب چیزیں جا رہی ہیں, تو یہ ذخیرہ کر لیے جائیں گے, اور جب ان کی سزا عذابوں کی پوری ہو جائے گی پھر وہ چیزیں ان کو دی جائیں گی. تو بہرحال یہ کہ قبر میں یہ زنجیروں میں جکڑنے والا گناہ ہے اگر کوئی شخص مقروض ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 3 جو ہیں یہ بھی چور ہیں لیکن ان کو غیر معروف چور کہا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ بہت بڑے چور ہوتے ہیں. ایک تو زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں, زکوٰۃ و خمس دونوں آ گئے اس میں, اور عورتوں کے حق مہر کو حلال سمجھ کے کھا جانے والا, عام طور پر حق مہر خواتین کو نہیں دیا جاتا, اور بغیر واپسی کے قصد کے قرض لینے والا. یہ چور ہیں. چوروں کی یہ 3 اقسام ہیں. یہ جو بڑا دیندار آدمی بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اگر بیوی نے اس کے معاف واف نہیں کیا ہے اور یہ لیکن لاپرواہی میں نہیں دے رہا ہے تو ایک لحاظ سے یہ چور ہے. اور اسی طریقے سے جو معلوم ہے کہ رشتہ داروں سے قرضے بہت سے لوگ لے لیتے ہیں اور واپسی کی ادا کی نیت نہیں ہوتی, یہ بھی چور ہیں. تو بہرحال اگر کوئی ایسا چلا گیا ہے دنیا سے تو اب اس کی یہ مالی واجبات وغیرہ اس کے اتارے جائیں. ایک آتا ہے ابو سمامہ نام کا ایک شخص نے آ کر امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا میں مکے اور مدینے میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں لیکن مقروض ہوں. امام نے فرمایا اپنے گھر جاؤ, قرض ادا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلے جاؤ اور اس حالت میں خدا سے ملاقات کرو کہ تم مقروض ہو. جان لو کہ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا. مکے مدینے کی اتنی بابرکت زندگی گزارنے کے لیے کتنی عبادتیں وہاں کر انجام دیتا. امام نے کہا نہیں, جاؤ اپنے وہیں گاؤں جہاں یا اپنے جس جگہ بھی تم جا کر رہتے ہو مکے مدینے سے باہر جاؤ, اس قرض کو جا کر ادا کرو. تو بہرحال یہ اگر کوئی مرحوم والدین کے ذمے کچھ قرض ہیں تو وہ اولاد کو اس لحاظ سے ادا کرنے چاہیے. جب یہ آغا سستانی نے بھی فرمایا ہے اور دیگر مراجع کا بھی یہ کہ مالی واجبات مثلا قرضے, خمس, حج وغیرہ یہ مرحوم کی اصل میراث سے ادا کرنے ضروری ہیں. خواہ مرنے والے نے وصیت نہ بھی کی ہو, وصیت نہیں بھی کی تب بھی آپ کو قرضے ادا کرنے ہیں. خمس اس کے اوپر جو واجب الادا تھا وہ ادا کرنا ہے, اور حج واجب اگر اس پہ واجب تھا. البتہ جو کفارات ہیں اور قضا نمازیں اور قضا روزے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے اگر مرحوم نے وصیت کی تھی تو اس کے 1/3 مال سے لیے جائیں گے, اور اگر وصیت نہیں کی تھی اس نے تو صرف وہ بڑے بیٹے کے لحاظ سے ایک واجب رہتا ہے نماز روزے کے لحاظ سے, لیکن کفارے اس پہ بھی واجب نہیں ہوتے. اچھا, اسی طرح سے مرحوم نے اگر کسی کا مال غصب کیا تھا یا میراث پہ قبضہ کیا تھا تو اسے واپس کرنا. مثلا والد تھے, انہوں نے جب ان کے والد کا دادا کا انتقال ہوا تھا اور بہن بھائی تھے لیکن وہ مکان پہ مثلا قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ تو والد کا اپنا وہ تھا, اب تو یہ میراث میں ہمیں یہ والا مکان مل گیا ہے. نہیں, وہ غصب شدہ یا وہ میراث پہ قبضہ اگر ان کا تھا, جو مرحوم سے غلطیاں ہوئی تھیں تو یہ آپ قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے, بلکہ اصل ورثہ جو اس وقت موجود ہیں ان کے اندر اس کو واپس کرنا پڑے گا, ان کو راضی کرنا پڑے گا, ان کا عوض دینا پڑے گا. اس طرح سے لازمی کرنا پڑے گا. یہ بہرحال ان کے حقوق میں سے والدین کے ہے کہ جو غلطی ان سے ہو گئی تھی اس کا بہرحال اس طریقے سے ان کا مداوع کیا جائے. اچھا, اسی طرح سے ان کی جانب سے رد مظالم کی ادائیگی کرنا. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان سے لوگوں کے مالی حقوق اس کی گردن پہ آ جاتے ہیں, پھر بھول بھال جاتا ہے انسان. تو بہرحال گاہے بگاہے اپنے حیثیت کے مطابق رد مظالم نکال کر فقراء متدینین, یعنی جو متدین فقراء ہوتے ہیں مومنین کے, ان تک حاکم شرع کی اجازت سے پہنچانا یہ رد مظالم کہلاتا ہے. یعنی اپنی طرف سے ایسے کسی کو نہیں دے سکتے. ایک آغا سیستانی نے شرط لگائی, ایک تو جو فقیر ہو, فقیر سے مراد یعنی جو غریب آدمی, وہ متدین ہونا چاہیے, فاسق و فاجر نہ ہو, اور حاکم شرع یا اس کے وکیل کی اجازت سے اس کو صدقہ کیا جائے, یعنی رد مظالم دیا جائے. تو ان کی طرف سے رد مظالم کی ادائیگی بھی والدین کے اوپر بھی چیزیں آ جاتی ہیں. اس طرح سے انہوں نے اگر خمس ادا نہ کیا تھا تو وہ ادا کرنا. بعض اوقات دیکھیے فقہی مسائل کے اندر ایک رعایت آتی ہے کہ اگر کوئی شخص خمس کا قائل ہی نہیں, مثلا ابا مرحوم جو خمس کے قائل ہی نہیں تھے, وہ کہتے تھے نہیں کوئی نہیں ہے, مولویوں نے بس کھانے کمانے کے اپنے جو دھندے شروع کر رکھے ہیں, میں خمس نہیں دیتا. تو ایسے افراد کی طرف سے جو میراث ان کی اولاد کو ملتی ہے, اولاد کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ان کا خمس نکالیں. یعنی جو خمس کا قائل نہ ہو اور دیتا ہی نہ ہو اس لحاظ سے تو اولاد کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی بہرحال والدہ ہو گئی, وہ گمراہ ہو گئے تھے, غلطی ہو گئی تھی ان سے, تو بہرحال کوشش یہ کرے کہ انسان اگر اس کی اپنی حیثیت ہو تو آہستہ آہستہ ان کا وہ واجب الادا خمس بھی ادا کر دے تو بہت اچھا. اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن بہرحال ایسا کرنا بہتر ہے. اسی طرح سے مرحوم کی نیابت میں فطرہ دینا یعنی آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ بہرحال اور دیگر علماء بھی کہ صرف زندہ افراد جو عیال میں شمار ہوں ان کا واجب ہوتا ہے, لیکن مرحوم کی نیابت میں بھی اگر کوئی فطرہ نکالنا چاہے تو بالکل جائز ہے. کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ ہمارے ائمہ اطہار اپنے والدین کی طرف سے
جو ہے وہ امیر المومنین اپنے والد کی طرف سے فطرہ نکالتے تھے، اسی طرح امام حسن و حسین حضرت امیر کی طرف سے نکالتے تھے، چوتھے امام حسین کی طرف سے نکالتے تھے، یعنی ان کی شہادت کے بعد بھی یہ سلسلہ ائمہ اطہار کے اندر بھی رائج تھا کہ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی، واجب نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال اسی وجہ سے یہ فقہی مسئلہ بھی بنا، کوئی شخص چاہے کہ دنیا سے گئے ہوئے والدین کے لیے فطرہ اگر وہ نکالنا چاہے فطرہ، تو وہ فطرہ نکال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ واجب نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال جائز ہے۔